محفل مقدس یقیناً میرے بھائی ماجد علی قادری نے خوبصورت بیان آپ حضرات کو سنا دیا ہے، اور میں بھائی کے بیان پر ہی اکتفا کرتا ہوں آج کے دن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے پہلی بنیادی کہ جس بیان کا عنوان درود پاک ہو، پھر اس کے بعد کوئی اور عنوان کامل رہتا نہیں ہے۔ یہ عنوان دنیا کا وہ کامل ترین عنوان ہے کہ جس عنوان کا بنانے والا خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر عنوان ہم چنتے ہیں۔ میں کوئی محفل رکھوں گا تو اس کا عنوان میں چنوں گا، آپ احباب کوئی محفل رکھیں گے تو آپ خود عنوان چنیں گے، کوئی عنوان رکھتا ہے، لیکن جب محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس کا عنوان جو میرے مالک نے چنا وہ درود پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ احباب نے ایک اچھا خطاب سن لیا، اور اس سے پہلے ہمارے دو بھائیوں نے، یہ درباریوں کا ہی کام ہے کہ وہ درباری سنا دیں، ورنہ مجھ جیسے کم آئے تو نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس طرح کی جو ہے وہ داستان سنا سکتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میری قبلہ بابا جی کے ساتھ کوئی میری مریدی والا تعلق نہیں ہے، میں اپنی ذات کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ میری بابا جی کے ساتھ دوستی ہے، اور اس دور سے دوستی ہے کہ جب جناب سلسلہ قادریہ میں تشریف نہ لائے، اور یہ آج بابا جی کا آستانہ دیکھ کر، اتنا خوبصورت جگہ دیکھ کر مجھے آج وہ دعائیں یاد آ رہی ہیں جو شاید میرے والد گرامی کی بابا جی کے کاروں تک میں نہیں پہنچی، اور اس کا میں کروا ہوں۔ میں 2 ماہ پہلے وعدہ کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا نومبر میں بے شک نہ آئے، دسمبر میں آئیے گا۔ اب وہ تو یہ جانتے تھے کہ بھی دسمبر میں کیوں بلا رہے ہیں مجھے، انہوں نے اس لیے بلایا کہ دسمبر والی محفل پہ اگلے دن صبح اس سے پاک کی میٹنگ ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر بات یہ تھی کہ یہ تب بلانا چاہتے تھے جب ابا جی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہم اکثر دعا کرتے ہیں سارے احباب مل کر، اب جو بندہ اپنے پیر کے لیے دعا کرتا ہے کہ بھئی پنجابی میں ہم چونکہ جنگ میں ہمارا واسطہ ہے دربار شریف کا، ادھر ایک دعا مانگی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ پیر دا بھاڑ آباد رہے، بستا رہے۔ یہ جو آستانہ بنا ہے نا، یہ مجھے نہیں علم کہ آپ حضرات اس کو مکان سمجھتے ہوں گے، گھر سمجھتے ہوں گے، بابا جی کی رہائش گاہ سمجھتے ہوں گے، کچھ بھی اپنا اپنا خیال سے آپ کس نیت سے آئے کرتے ہیں، لیکن جب ایک جگہ کا نام عطائے کرم رکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ بات طے ہے کہ وہ پھر جہاں جہاں تک پھیلتا جائے گا وہ صرف عطائے کرم ہی رہے گا۔ یہ بھی عطائے کرم ہے، وہ بھی عطائے کرم ہے، کل کو اللہ رب العزت اس کو مزید وسیع و عریض فرمائے گا، وہ بھی عطائے کرم ہے۔ جو بھائی میرا بات کر رہا تھا، میں نے سنانی آج آپ کو ایک نظم ہے جو میں شاعر آدمی ہوں، لفظ میرے پاس قلیل ہیں، بابا جی کی اس نئے آستانے کی مبارکباد کی خوشی میں سنانی میں نے آپ کو نظم ہے، لیکن جو ماجد علی قادری بھائی بات کر رہے تھے اس میں صرف ایک واقعہ میں اپنے شیخ کامل کا سنا کر آپ حضرات کو نظم سناتا ہوں۔ میری عادت نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں میں واقعات سے بہت گریز کرتا ہوں، واقعات سنانا میری عادت میں نہیں ہے، کیونکہ لیکن یہ پیر بھائیوں کی محفل ہے نا، یہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک بزرگ تھے، ان کا ایک بات بہت اچھی لگی، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ شاہ صاحب جڑا بندہ مند ہے نا اس میں گل سنایا کرو۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ جو مانتا ہے نا اس کو بات سنایا کریں، اس کا ایمان اور بڑھتا ہے، جو مانتا ہی نہیں اس کو کسی بزرگ کی بات نہ سنائے وہ تو مزید گمراہ ہوتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ اب میں سکول میں پڑھاتا ہوں، میرے سامنے اگر ایک یونیورسٹی کا پروفیسر مجھے کہتے ہیں کہ اس کلاس کو پڑھائے تو میرے لیے مشکل کام ہوگا، بالکل ایسے ہی اگر ایک نرسری کا بچہ ہے
اس کے سامنے میں میٹرک کی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں گا تو میں بے وقوف ہوں، اس میں قصور کوئی نہیں۔ جب ایک بندہ ہمارے منہج کا ہے ہی نہیں، ہمارے طریق کا ہے ہی نہیں، ہم اس کے سامنے بات کیوں کریں؟ جس ایک انسان کو کرامت کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے سامنے آپ اگر داتا صاحب کی کرامت بیان کریں گے تو معذرت کے ساتھ آپ خود وہ جتنے آگے سے بکواسات وہ کرے گا اس کا ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس کو پہلے کرامت سمجھائیں کہ کیا ہے، کیا اس کا کوئی وجود ہے، کوئی دلیل ہے۔ آپ چونکہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں۔ ابھی مالک میں بات کر رہے تھے نا، حضور سرکار سیدنا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بزرگان لکھتے ہیں تو بہت سارے بزرگان نے یہ اقوال کیے کہ جو ہمارے دہلیز سے گزرا اللہ اس کو جنت دے گا، جس نے ہمیں دیکھا وہ جنت دے گا۔ حضور سرکار بغداد کے بارے میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک خاتون آئی، اس نے آ کے سرکار بغداد سے کہا کہ بھئی میرا جو ہے نا خاوند وہ فوت ہو گیا، آپ اس کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا وہ میرا مرید تھا، بات غور سے سنیے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ کبھی میرے شہر سے گزرا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کبھی میرے ملک سے گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اتنی تو جان پہچان کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو ایک دفعہ دریا سے گزرتے ہوئے اشارہ کر کے بتایا تھا جڑا او پنڈ ہے نا اتھے میرا پیر رہتا ہے۔ وہ کٹیا ہے نا جو نظر آ رہی ہے وہ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ حضور مسکرائے فرمایا اس نے تیرا اشارہ دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا۔ حضور نے فرمایا اس کی مغفرت اور بخشش عبد القادر کے ذمہ آئی۔ یہ ہے عبد القادر فرمایا مرید بھی نہیں ہے، مانتا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، قصہ بھی نہیں دیکھا، تیرا اشارہ تو دیکھا ہے۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں حضور ہم نے آپ کا اشارہ نہیں دیکھا، ہم نے تو آپ کے ہاتھوں سے جڑے ہاتھوں کو بوسہ دیتے دیتے ایک شیخ کا ہاتھ پکڑا۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے میرے سامنے سے حجابات ہٹائے تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دوزخ ہے اور دوزخ کا داروغہ کھڑا ہے۔ اس سے میں نے پوچھا کہ تیرے رجسٹر میں کسی میرے مرید کا بھی نام ہے؟ جہنم کے داروغہ اس نے کہا نہیں۔ آپ اتنی بات کر کے نہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی بن حیتی آپ کے بہت قریبی ترین غلام تھے۔ یہ وہ غلام ہے کہ جس کے بارے میں ابن تیمیہ جیسا مخالف آدمی نے بھی لکھا کہ اگر کوئی کرامت علی بن حیتی بیان کرتے سرکار بغداد کی تو اس کو مان لو۔ قریب تھے آپ کے۔ انہوں نے سوال کیا، کہا حضور اگر داروغہ کہتا کہ میرے رجسٹر میں آپ کے مریدوں کے نام ہیں تو حضور جلال میں فرمایا عبد القادر تب تک پلٹ کرنا آتا جب تک وہ نام مٹا کرنا۔ آپ نے فرمایا میرے سلسلہ میں جب کوئی بندہ مرید ہوتا ہے، جب سلسلہ قادریہ میں کوئی فرد مرید ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں میں اس کی سیڑھی جنت میں لگا دیتا ہوں۔ اس کی سیڑھی جنت۔ آپ نے فرمایا پھر وہ اپنے مقامات، اپنے ریاضات عبادات کرتا جائے اور سیڑھیاں چڑھتا جائے۔ آپ مسکرائے فرمایا اگر کسی جگہ پر لڑکھڑا کر گر بھی جائے تو یہ دھیان رکھنا وہ گرے گا پھر بھی جنت کی سرکار عبد القادر جیلانی ہے۔ اور ہم حضور کے سلسلے کی اس شاخ سے منسلک ہیں کہ حضور سیدی سندی آقائی و مولائی حضور سیدی قطب الافطاب سید قطب الشاہ صاحب بخاری پیر محلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے آ کے کہا حضور سان قبر تو بڑا ڈر لگتا ہے، آپ خاموش ہیں، یہ جو اب آپ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی۔ اس نے پھر کہا حضور قبر تو بڑا ڈر لگتا ہے، آپ پھر خاموش ہیں۔ جب اس نے تیسری دفعہ فرمایا نا حضور جلال میں فرمایا گل سن،
تو قبر چ بعد جانا ہے اوتھے کتب علی شاہ پہلے آ جانا تو قبر میں بعد میں جائے گا وہاں پر کتب علی شاہ سے پہلے آئے گا. میں ایسے کم از کم 15 سے 20 اپنے والد گرامی کے مریدین کو جانتا ہوں سبحان اللہ جن کے اوپر میں نے قادریت کی کیفیت مرتے وقت طاری ہوتے میں دیکھی ہے. سبحان اللہ. یہ بعض وہ ایک دوست ہیں ہمارے انہوں نے مجھے ایک علامہ صاحب کی بہت ساری داستانیں سنائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. میں ہنس پڑا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا جس کے اپنے میرے جو دادا صاحب تھے وہ کسی سلسلے میں شیخ نہیں تھے. ہمارے خاندان میں یہ جو پیری مریدی کا تعلق ہے خلافت جو والد صاحب کی ذاتی محنت ہے اور حضور کا فضل ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ والد صاحب کی اپنی وہ جس کو کہتے ہیں نا شوق جذبہ شیخ کے ساتھ لگن. ایسا نہیں ہے کہ یہ دادا پیر ہے پردادا پیر ہے تو آگے سے بچ کو کوئی مسلط مل گئی ہے نا. یہ آپ کی محنت ہے اور وہ محنت کبھی آپ کے بھائیوں کو الگ سے سناؤں گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں. ہم تو بہت دور ہیں میں خود ان کی اولاد ہو کر ان کے عقائد سے ہم تو پوری زندگی بھی لگے رہے تو ان کے جو ہے وہ گردِ راہ تک نہیں پہنچ سکتے اپنے قبلہ والد صاحب. میرے دادا جی قبلہ کوئی شیخ نہیں تھے کوئی خلیفہ نہیں تھے. پہلے آپ چورہ شریف مرید تھے پھر آپ کے شیخ کے وصال کے بعد آپ مدانی شریف مرید ہو گئے. دادا جی کی قبر کشائی ہم نے کی آپ کے وصال کے 3 سال کے بعد. اس وقت جو ڈی سی تھا سرگودا کا اس کا ریٹن جو نوٹ ہے وہ موجود ہے. اس نے کہا کہ قبلہ سید مسلم علی شاہ صاحب کی کفن جو ہے وہ داڑھی کی جگہ سے ویسے ہی گیلا تھا جیسے آپ دفن کے وقت گیلا. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو کسی شیخ کی بات نہیں بتا رہا. سید ہونا ایک الگ بات ہے. یہ ایک مرید صادق کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں اور حضور کی حدیث پاک ہے. یہ تو عام ولی تو ولی ہے نا. حضور نے فرمایا ایک عام مومن مرنے سے پہلے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے میری بہت قریب. اب اکثر آپ سنتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ فلاں سے بھی ملا فلاں سے بھی ملا فلاں سے بھی ملا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا وقت اخیر قریب آ گیا ہے. وہ بتا نہیں سکتا لیکن وہ دیکھ چکا ہوتا ہے. مقام ولایت تو بہت بلند ہے. یہ ہمارا فخر ہے یہ ہمارا ناز ہے کہ ہم سرکار سید عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں اور حضور سرکار بغداد کو واحد ہستی ہے. وہ واحد ہستی ہے کہ جن کا فیضان تمام سلاسل کے اندر ہے. سلسلہ نقش بند ہو چشت ہو سہرورد ہو یا قادریہ ہو. قادریہ آپ کا اپنا سلسلہ ہے. بقیہ حضرت خواجہ نقش بند کے دل کے اوپر جو اللہ کے نقش کو بند کیا وہ دست عبد القادر جیلانی نے کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جو سلطنت ہند کا شاہ کیا وہ ان کے اس فرمان نے کیا کہ عبد القادر جیلانی سارے ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم ہے مگر مجھ معین الدین کی گردن پر بھی ہے سر پر بھی ہے آنکھ پر بھی ہے. آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمایا آج غیاث الدین کا بیٹا نمبر لے گیا ہے ہم بھی اس کو ہند کی بادشاہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سہرورد آپ بھی حضور سرکار بغداد کی روحانی دعا سے پیدا ہوئے. ہر سلسلے میں سرکار بغداد کا فیضان ہے اور ہم اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ رب العزت یہ فیضان سلامت رکھے یہ آستانہ سلامت رکھے. بابا جی کو ڈھیروں مبارکباد ان کے شہر کو ڈھیروں مبارکباد کہ جن کی دعاؤں کا ثمر یہ ہے. آپ صاحب آپ ایک درود پاک پڑھیں گے. ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں. پچھلی تو جو میں نے لکھی اس لیے جو پچھلی دفعہ میں سنا کے وہ میرے بھائی پڑھتے ہیں سارے کے سارے. اب وہی سناؤں تو پھر تو فائدہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ابھی شام کے وقت آیا اسی لیے نہیں یہاں پہ میں نے 6 ساڑھے 6 پہنچ جانا تھا. میں نے کہا وہاں جا کر ان سے لکھنے کوئی نہیں ہوگی تو یہ ابھی شام کو ہی لکھی آپ کو سناتا ہوں. محمد سے صلی اللہ علیہ یہ عطائے کرم ہے میرے پیر کا.
اس پہ ساری نگاہیں ہیں سرکار کی یہ عطائے سبحان اللہ ہے میرے پیر کا اس پہ ساری نگاہیں ہیں سرکار کی فضل سارا نہ ہر شاہ بخاری کا ہے اور عطائے ہے مولا قرار کی یہ عطائے کرم ہے میرے پیر کا اور مالی دنیا شعر دیکھیے سبحان اللہ یہ ہے گلشن رفعت علی شاہ کا سبحان اللہ فکار علی اس کا مالی بھی ہے یہ ہے گلشن رفعت علی شاہ کا ذوالفقار علی اس کا مالی بھی ہے غوث الاعظم کا ہے یہ در عالی شان غوث الاعظم کا ہے یہ در عالی شان ساری برکت ہے میرا کے ہی پیار کی غوث الاعظم کا ہے یہ در عالی شان اور بار بار میں بھی ذکر کرتا ہوں ماجد علی بھی ذکر کرتا ہے بابا جی کی خلافت کا آج میں پورا واقعہ آپ کو اس شعر میں سناتا ہوں سبحان اللہ کہ یہ بابا جی کو خلافت ملی کیسے آپ شعر دیکھیے جو خلافت ملی تھی در نہار پر سبحان اللہ بابا جی کو بدستے سبحان اللہ جو خلافت ملی تھی در نہار پر بابا جی کو بدستے رفاقت علی وہ میرے پیر مظہر میں چکوال میں بیٹھ کر خود تھی ہاتھوں سے تیار کی وہ میرے مظہر چکوال میں بیٹھ کر خود تھی ہاتھوں سے تیار کی یہ عطائے کرم ہے میرے پیر کا سبحان اللہ اور گلشن قادری کی مہک دیکھیے سبحان اللہ مولا علی کی دمک دیکھیے سبحان اللہ گلشن قادری کی مہک دیکھیے میرے مولا علی کی دمک دیکھیے یہ ٹھکانہ اماموں کریموں کا ہے اس جگہ پر ہے برسات انوار کی یہ ٹھکانہ اماموں کریموں کا ہے اس جگہ پر ہے برسات انوار کی یہ عطائے کرم ہے میرے پیر سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم اور جتنے پیر بھائی ہیں یہ صرف شعر نہیں ہے یہ میری طرف سے پیغام بھی ہے یہ نصیحت بھی ہے اس کو غور سے سنیے اس کو یاد رکھیے گر غلام کرم ہو تو اے دوست کو یہ عطائے کرم بھی ہے باب کرم گر غلام
میرا بابا جی سے پیار بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. کیوں حقیقت ہے؟ کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے پیر کی جگہ پر موجود ہے. نشین رکھیے گا، کبھی وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خلیفہ کہتے کس کو ہے قرآن کے روح سے. لیکن آج شعر سنیے. ذوالفقار علی کا جو دشمن ہوا وہ رفاقت علی کا بھی دشمن. ذوالفقار علی کا جو دشمن ہوا وہ رفاقت علی کا بھی دشمن ہوا. وجہ کیا ہے؟ سر پہ خود رکھ کے آئے نہیں بابا جی، یہ حقیقت سمجھیے نہ دستار کی. سر پہ خود رکھ کے آئے نہیں بابا جی، یہ حقیقت سمجھیے نہ دستار کی. یہ عطائے کرم کچھ ضرورت نہیں ایسے بیزار کی. وہ نہ آئے عطائے کرم پر کبھی، کچھ ضرورت نہیں ایسے بیزار کی. وہ نہ آئے عطائے کرم پر کبھی. سبحان اللہ. اور مقطع دیکھیے اس کا ذریعے پریشانی مت کیجئے میرے اشعار پر، میرے الفاظ پر. ہے میرا پیار بابا، ہے میرا یار بابا، تو پھر یہ ہنسی کیوں حمایت آخر میں وہ ایک شعر میں نے درگاہ میں پڑھا. بابا جی قبلہ چکوال سے پاک پہ تشریف لائے. میرے والد گرامی حضور نے اپنے شیخ مکرم سے کوئی کلام نہیں کیا بابا جی کے بارے میں. یہ پہلی مرتبہ تب چکوال ڈھوک نکا ہے. یہ جب آئے نا ملے آ کے بڑے حضرت صاحب، یہ میں آج پہلی دفعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. بڑے حضرت صاحب قبلہ حضور سیدی مظہر الجبار حضور خواجہ پیر محمد مظہر حسین آپ سے پہلے دربار کی بات ہوئی تو اس قرص پاک پہ حضور صاحب پیر محمد طاہر حسین تشریف لائے میرے شیخ. آپ نے دیکھ کرنا تو ابا جی کے کان میں فرمایا بابے نو مرید بھی کر لو تینو خلافت بھی دے دے. سبحان اللہ. میں نے قبلہ والد صاحب سے عرض کی تو والد صاحب کی طبیعت ناساز، وہ کہیں بھی آتے جاتے نہیں، یہ محلے کی محفل میں بھی اتنا کبھی قریب میں محفل ہو وہاں پر بھی تشریف نہیں لے جاتے. اب تو مجھے فرماتے ہیں جائیں گے. جب ہم آئے نا یہاں پر تو مجھے فرماتے ہیں کہ میرا پتر بھی اختر لال ہے جی. یہ تو بزرگان کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کب کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پتا. ہم ان کے گھر بیٹھے ہیں تو شدید بارش. قبلہ والد صاحب فرماتے ہیں اختر لال ہے جی
میں کہ جی لائٹ ہو جو جان دیتے ہیں. ابا جی نے فرمایا بھی اختر چل چلیے. تھوڑا عرصہ کے بعد میں آیا تو میں جب آؤں اختر بھائی یہاں پر ہوں, میں جب آؤں اختر بھائی یہاں پر ہوں. ابھی بھی جب باقی کو پیر بھائی آئے نہ اختر بھائی لازمی تشریف لاتے ہیں دکانے سے. میں نے ابا جی سے جب عرض کی میں کہ جو جدو جانا تھا اختر بھائی تو لازمی اتنے مل جائے, تو مجھے فرمان لگے کہ اس کے دل کے اندر جو عشق اور جو درد تیرے باپ اور اس کے پیر کا ہے نا, اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو کوئی ایسا ٹھکانہ دے آتا کہ جہاں اس کو تیرے باپ اور تیرے پیر کی صورت نظر آتی رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اس لیے اختر کو ساتھ لے گیا کہ وہ گواہ بھی رہے گا کہ اس کو میں نے بابے الغفار کو اپنے ہاتھوں سے دستار بھی باندھی ہے اور اپنی جگہ پر اس کو بٹھا کر بھی آئے. اب اختر وہاں پر جاتا رہے گا. یہ چیز یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا میں حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں تو شاید حضرات بہت سارے میرے تک بھی بہت ساری باتیں پہنچی, لیکن یہ تو مالک کی ذات جاتی ہے. بندہ میں تو خیر ویسے بھی اپنی صفائی دینے کا عادی نہیں ہوں, مجھے ضرورت بھی نہیں ہے نہ بابا جی کو ضرورت ہے. شروع میں پریشان ہوتے تھے بابا جی, پھر میں نے سرچ کیا, میں نے کہا حضور کے بھی حضرت مجھے بارے صاحب مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر ایک گلی سے گزرتے ہوئے تمہاری منزل یہ ہے کہ تم نے گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو پہنچنا ہے اور رستے میں تمہیں پتھر پڑنے شروع ہو جائیں, اگر تم پلٹ کر پتھر مارنا شروع کر دو گے اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکتے. اس سے بہتر ہے کہ کچھ زخم اپنے جسم پر لو اور اپنی منزل پر پہنچو. آج ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری منزل کا ایک رستہ ہے کہ آج یہ آستانہ وسیع ہوتا چلا گیا. آئے روز دیکھتے ہیں بابا جی کے دستے ہاتھ کے اوپر سلسلہ قادریہ میں احباب جو ہیں وہ آتے. اگر ہم وہیں کھڑے ہو کر اپنے مخالفین کو جواب دیتے رہتے تو ہمارا سارا وقت وہیں پر صرف ہو جاتا. تو حضرت میاں صاحب میاں حضرت کھڑی سرکار نے اس کا بڑا سیدھا سیدھا جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ لکھاں بیر برین میں رکھ دے کئی چھڑ دھاندے کچے اوہ وٹے کھان محمد جیڑے رہتے پکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتجھڑ کے موسم میں پتے گر جاتے ہیں نا, وہ دراصل اس درخت کے ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کے نصیب میں جھڑنا ہی ہوتا ہے. جو بچ جاتے ہیں نا وہی اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ جو تان ہے نا, تان جس کو تانا کہتے ہیں, فلانے نے میں نے تانا دیتا میڑا مارے, یہ جو میڑا تانا ہے نا یہ ملتا ہی اس کو ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ مستحکم ہے. سبحان اللہ. آپ کو مجھے یہ استحکام ہمیشہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بزرگان کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسے ہی رکھیں اور ہمارا محبوب ایسے رہے. ایک سلام کا شعر میں ہی پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. مصطفیٰ جانے جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی سلام